بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے اور آپ باہر آئے، آپ نے دیکھا کہ کسی نے وضو کا پانی رکھا ہے، تو آپ نے پوچھا کس نے یہاں پر یہ پانی رکھا ہے؟ تو حضرت میمونہ نے کہا کہ یہ عبداللہ نے رکھا ہے، یعنی عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کی وجہ سے، اور علماء کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے جو پانی رکھا تھا وضو کے لیے، وہ ان کی سمجھ بوجھ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کیسے؟ اس زمانے میں لوگ بیت الخلاء کے لیے لوگوں سے دور جاتے تھے، ایسی جگہ پر جہاں کوئی نہ دیکھ سکے، اور عام طور پر جھاڑیوں کے سہارے میں چھپ جاتے تھے۔ اگر عبداللہ بن عباس وضو کا پانی لے کر قریب تک چلے جاتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور جاتے تھے اس کے لیے، وہاں پر جانا ان کا مناسب نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ خدمت ہی نہ کریں، چھوڑ دیں۔ تیسرا یہ ہے کہ پانی تیار کیا جائے اور ایسی مناسب جگہ رکھا جائے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور پردہ بھی باقی رہے اور آپ کو پانی بھی مل سکے۔ تو عبداللہ بن عباس نے جو درمیانی راستہ تھا اسے چنا، انہوں نے خدمت کی لیکن پانی لے کر کے بہت آگے نہیں چلے گئے، بلکہ ایسی جگہ پر پانی رکھا جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی سے پانی مل سکتا ہے قضاء حاجت کے فوراً بعد۔ تو یہ آپ کی سمجھ بوجھ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس کے کندھے پر یا سینے پر ہاتھ رکھا اور آپ نے انہیں دعا دی۔ کیا دعا دی؟ آپ نے کہا اللہم فقہہ فی الدین، آپ نے کہا یا اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ ایک روایت میں اللہم فقہہ فی الدین، اور مسند احمد کی روایت میں آپ نے کہا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ دے اور تفسیر کا علم دے، قرآن کی تفسیر کا علم دے۔ یہ دو دعائیں آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو دی، اور اس کا ایسا اثر رہا اس دعا کا کہ عبداللہ بن عباس اس امت کے صحابہ اکرام کے علماء میں سے تھے، مفتیان میں سے تھے، اور ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے بہت زیادہ روایتیں بیان کی، 1600 سے زیادہ ان کی روایات ہیں۔ اور تفسیر میں سب سے معتمد بھروسے مند تفسیر، جب عبداللہ بن عباس سے ثابت کوئی بات آتی ہے تفسیر میں تو اسے اطمینان سے قبول کر لیا جاتا ہے۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مقام دیا۔ اس حدیث کی روشنی میں جو چیز پتہ چلتی ہے کہ مومن کو اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی کرنا چاہیے اللہ سے، اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ بوجھ دے، علم سمجھنے کی توفیق دے۔ اس لیے کہ علم ایک درجے میں نہیں ہے، علم کی چند معلومات وہ ہیں جو بالکل آسان ہیں۔ نماز 5 وقت کی ہے، روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے، ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ وہیں پر علم کے وہ چیزیں بھی ہیں جو بظاہر آسان نہیں ہیں، سمجھ بوجھ کے لیے اللہ کی توفیق ضروری ہے۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو، پوری زندگی آدمی ایک ہی سوال اور ڈاؤٹ لے کر زندہ رہتا ہے، پوری زندگی۔ اور کئی لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے آپ انہیں کہ فلاں عالم نے ایسے کہا، فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے ایسے کہا، انہیں نہیں معلوم کہ صحیح بات اس میں کون سی ہے، کیا کرنا چاہیے۔ اور بیان سنا کسی عالم دین کا لیکن غلط مطلب سمجھا اس کا، انہوں نے کہا کچھ، اس نے سمجھا کچھ، اور اس پر وہ عمل کر رہا ہے۔ علماء کہتے ہیں ساری الجھنوں سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے اللہ کی توفیق ضروری ہے۔ آپ نے اس بچے کو دعا دی کہ اللہ انہیں دین کی سمجھ دے، ہم بھی اپنے دعا کریں کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے، مشکل مسائل بھی سمجھ میں آ سکیں۔ وہ مسائل جو مشکل ہیں، وہ مسائل جن میں اختلاف ہے علماء کا، کوئی عالم دین کہتے ہیں اتنے مسافت تک جاؤ تو آپ قصر کر سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں، اس کی کوئی تعین نہیں ہے کہاں قصر کرنا ہے، کتنے دن قصر کرنا ہے، جمع کب کرنا ہے نماز کو، کب جمع نہیں کرنا ہے نماز کو، تیمم کب نہیں کرنا ہے، آپ کو بیمار ہو گئے تو بستر پر رہتے ہوئے کیسے نماز پڑھنا ہے، اگر کوئی آدمی بے ہوش رہا کہ جتنے دنوں تک ان نمازوں کا وہ کیا کرے۔ بس بعض مسائل ایسے ہیں جسے سمجھنے کے لیے اللہ کی توفیق ضروری ہے۔ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق نہیں ہوگی، ان مسائل میں آدمی کو وضاحت نہیں ہوتی ہے، کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے کہ آخر کرنا کیا ہے ان مسائل میں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے تو سجدے کی حالت میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے تھے، اے اللہ اس مسئلے میں پھنس گیا ہوں، میرے لیے اس مسئلے کو واضح کر دے تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ آخر یہ مسئلہ ہے کیا۔
آخر اس میں مجھے عمل کس چیز پر کرنا ہے؟ سجدے کی حالت میں وہ اللہ سے دعا کرتے تھے۔ آج ہمارے درمیان بھی ایسے مسائل و پریشانیاں ہوتی ہیں کہ مسائل ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، اطمینان نہیں ہوتا، تسلی نہیں ہوتی، علماء کے الگ الگ بیانات، ایک ہی مسئلے پر 4 عالموں کی 4 باتیں، آدمی کیا کرے گا اس میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے ان میں سے یہ بھی ہے اے اللہ مجھے دین کی سمجھ دے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں زمزم پیتے ہوئے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے امام ذہبی کا حافظہ دے۔ امام ذہبی کو جو تو نے حافظہ دیا تھا، جس سے انہوں نے دین کو یاد رکھا تھا، وہ حافظہ تو مجھے بھی دے۔ اپنی دعاؤں میں اسے وہ شامل کرتے تھے۔ اور جو لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں مشکل مسائل کو سمجھنے کے لیے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے اور اختلاف کے اندر انہیں واضح کرتا ہے کون سی چیز سنت کے قریب ہے جس پر عمل کرنا چاہیے، کیسے ان مسائل سے نکلنا چاہیے۔ ورنہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں علماء کا اختلاف کسی مسئلے میں دیکھ کر وہ پوری کے پورے حق کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں کہ اس مسئلے میں 4 علماء کے 4 اقوال ہیں، 4 فتوے الگ الگ ہیں، کس پر ہم عمل کریں؟ وہ دین چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پورے کے پورے حق کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ علم ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس لیے علم کی آسانی کی دعا کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو دعا دی، اور سلف صالحین اس کا اہتمام کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہ ہمارے لیے علم کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے، آسانی فرما۔ جو مشتبہ چیزیں ہیں، مشکل مسائل ہیں، آسان نہیں ہے۔ وراثت کے مسائل میں مثلا کس کو کتنا حصہ ملتا ہے، جتنی بار وہ سنتا ہے اتنی بار وہ بھول جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل میں ہماری مدد کرے اور صحیح رہنمائی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔